अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशन, मीनिंग एंड काइंड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल लॉ के जो मुख्तलिफ इकसाम हैं, जो उसकी जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर भी जो है बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। तो आइए इस वीडियो का आपके तौर पर आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इसके अलावा जो है 3 बेसिक काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। इंटरनेशनल लॉ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लॉ? लॉ बेसिकली कोई भी लॉ जो होता है, चाहे वो नेशनल लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ हो, लोकल लॉ हो, तो लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ सम रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स। तो इंटरनेशनल लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जनरली recognized as binding between the states. Dear students, international law जो है बेसिकली है set of some rules, set of some regulations or set of some principles or norms or standards generally recognized as binding between the sovereign states. जो सॉवरन स्टेट्स हैं, जो मुख्तदर रियासतें हैं, जो नेशनल स्टेट्स हैं, उनके दरमियान जो है मुख्तलिफ जो सोशल, इकनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल जो रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को तय करने के लिए जो मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ। और क्या है? एस बाइंडिंग बिटवीन द स्टेट्स। तो बाइंडिंग बिटवीन द स्टेट का मतलब ये है कि रियासतें जो हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंद होती हैं, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर उनके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है। और अगर कोई रियासत इनके ऊपर अमल नहीं करती तो मुतासरा रियासत जो है वो उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाने का हक़ रखती है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है, दोबारा इसको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स, standards generally recognized as binding between the sovereign states. नेक्स्ट है, एक और डेफिनेशन है, इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट्स इन देयर कंडक्ट विद ईच अदर एंड देयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन स्टेट बाउंड्रीज। इंटरनेशनल लॉ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इंटरनेशनल लॉ क्या करते हैं? एक बात तय होगी कि इंटरनेशनल लॉ जो हैं बेसिकली दे आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ असूल ज़ाबत होते हैं जो मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान जो हैं बाहमी मामलात को तय करते हैं, और उन रियासतों के लिए उनके ऊपर अमल करना ज़रूरी होता है। तो इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं, जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का स्टेटस रखती हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। तो इंटरनेशनल लॉ जो है बेसिकली जो सॉवरन स्टेट्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं और उनके जो राइट्स हैं, उनको जो है वो बयान करती हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट्स इन देयर कंडक्ट विद ईच अदर। तो सॉवरन स्टेट जो हैं जब एक दूसरे के साथ कोई मामला करती हैं, कोई तल्लुक़ कायम करती हैं, चाहे वो सोशल हो, वो पॉलिटिकल हो, वो इकनॉमिक हो, वो कल्चरल हो, उसका तल्लुक़ किसी भी जो है वो आस्पेक्ट से हो सकता है। तो उनके दरमियान जो हैं जब कोई मामला तय किया जाता है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो इंटरनेशनल लॉ कहलाएंगे। और इंटरनेशनल लॉ जो हैं वो सॉवरन स्टेट्स के ऊपर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं और मुख्तलिफ जो ड्यूटीज़ जो हैं वो जो है वो ऐड करते हैं, जिन पर अमल करना उन रियासतों के लिए ज़रूरी होता है। एंड दे आर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन स्टेट बाउंड्रीज़। और किसी भी रियासत की बाउंड्रीज़ के अंदर जो हैं, जो मुख्तलिफ रियासतों के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं,
جیسے پاکستان کے انڈیویجول جو ہیں وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا وہ ایران میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو ہے ہر ریاست کے شہری دوسری ریاست میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ جو ہے دو یا دو سے زائد جو ساورن اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان معاملات کو طے کرتے ہیں، یا ایک ریاست اور کسی دوسری ریاست کے جو انڈیویجولس ہوتے ہیں ان کے درمیان معاملات کو بھی طے کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ انڈیویجولس کے اوپر بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عائد کرتے ہیں اور اسٹیٹس کے اوپر بھی رسپانسبلٹی جو ہے عائد کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے گا، انٹرنیشنل لا ڈیفائنس دا لیگل رسپانسبلٹیز آف اسٹیٹس ان their conduct with each other۔ اور نیکسٹ کیا ہے، اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ آف انڈیویجولس within these boundaries۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے۔ انٹرنیشنل لا از اے سسٹم آف ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس بٹوین دا نیشنز دیٹ گورنس how nations interact with other nations and citizens of other nations۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت کلیئر ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل لا کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف انٹرنیشنل لا؟ انٹرنیشنل لا از اے سسٹم آف ٹریٹیز۔ تو انٹرنیشنل لا جو ہے ایک ٹریٹیز کا سسٹم ہے، اینڈ ایگریمنٹس، جو ریاستوں کے درمیان جو ہیں جتنے بھی معاملات طے پاتے ہیں تو یا تو وہ ایگریمنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں یا وہ مختلف ٹریٹیز کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ جو جن اصولوں کی بنیاد کے اوپر وہ ٹریٹیز قائم ہوتے ہیں یا وہ ایگریمنٹس قائم ہوتے ہیں یا وہ پیکٹ قائم ہوتے ہیں، وہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل لا بھی کہلاتے ہیں۔ تو دوبارہ دیکھیے گا، انٹرنیشنل لا از اے سسٹم آف ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس بٹوین دا نیشنز۔ تو یہاں پہ ٹرم استعمال ہوئی ہے نیشن، آپ یہاں پہ ٹرم جو ہے وہ اسٹیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ساورن اسٹیٹ استعمال کر سکتے ہیں، جو ہے نیشنز استعمال کر سکتے ہیں، یا صرف اسٹیٹ کی ٹرم بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو قوموں کے درمیان یا ریاستوں کے درمیان جو مختلف ٹریٹیز اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ان ٹریٹیز اور ایگریمنٹس کا جو ایک سیٹ ہے، جو ایک مجموعہ ہے، ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، دے آر کالڈ انٹرنیشنل لا۔ انٹرنیشنل لا از اے سسٹم آف ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس بٹوین نیشنز دیٹ گورنس ہاؤ نیشنز انٹریکٹ ود ایچ ادرس۔ تو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، یا جو ٹریٹیز ہیں یا جو ایگریمنٹس ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیٹ گورنس ہاؤ نیشنز انٹریکٹ ود ادر نیشنز، ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتی ہے، ان کا باہمی معاملات کیسے طے پاتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کیسے کرتی ہے، اور اپنی تجارتی سرگرمیاں ہیں، معاشی سرگرمیاں ہیں، پولیٹیکل ہیں، جہاں اکنامک اور کلچرل جو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ کس طرح اپنے معاملات کو طے کرتی ہے۔ تو وہ جو جن اصولوں کے مطابق ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ، ایک نیشن دوسری نیشن کے ساتھ، ایک ساورن اسٹیٹ دوسری ساورن اسٹیٹ کے ساتھ جن اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو طے کرتی ہے، دوز رولز اینڈ ریگولیشنز آر کالڈ انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ سٹیزنس آف ادر نیشنز۔ تو ایک تو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں، یعنی ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے شہریوں کے ساتھ جن اصولوں کے مطابق معاملات طے کرتی ہے، وہ اصول جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لا کہلاتے ہیں۔ یہاں آگے ہم ڈیٹیلز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں مختصر طور پہ آپ کو بتا دوں کہ ایسے رولز اینڈ ریگولیشن جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو انٹریکشن ہوتا ہے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے پبلک انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ اور وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جس میں ایک فریق جو ہے اسٹیٹ ہو اور دوسرا فریق جو ہے کسی دوسری ریاست کے سٹیزنس ہوں، ایک ریاست اور کسی دوسری ریاست کے سٹیزنس ہوں، تو ان کے جو باہمی معاملات ہوں گے ان کو طے کرنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں ان کو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ آگے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور نیکسٹ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لا کیا ہے۔ اے باڈی آف رولز، اے باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز، یعنی اصول و ضوابط کا یا پرنسپلس کا ایک ایسا مجموعہ ہے ڈیٹ اسٹیبلشڈ بائی کسٹمس، تو جو مختلف رسم و رواج یا روایات کی شکل میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، یا پھر مختلف جو ٹریٹیز ہیں ان سے اسٹیبلش ہوتے ہیں، اینڈ ریکگنائزڈ بائی دا نیشنز، اور جو نیشنز ہوتی ہیں وہ ان کسٹمز کو
اور ان ٹریٹیز کو یا ان ایگریمنٹس کو جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں، اور ان سے وہ ان پہ عمل کرنے کا جو ہے وہ اعلان کرتی ہیں۔ تو دوبارہ دیکھیے گا، اے باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز established by customs and treaty and recognized by nations as binding in their relations with one another۔ تو کیا ہے ایز بائنڈنگ ان دیئر ریلیشنس؟ بائنڈنگ دا لا کا مطلب ہے کہ ریاستیں ان اصول و ضوابط کی پابند ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ریاست ان کی پابندی نہیں کرتی تو دوسری ریاست جو ہے اس کے خلاف عدالتی کارروائی یا عدالتی چارہ جوئی جو ہے وہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے گا، اے باڈی آف رولس اینڈ ریگولیشنز established by the customs and treaty and recognized by the nations as binding in their relations with one another۔ یعنی ریاستیں آپس میں جو ہے with one another جو ہے جو اپنے باہمی معاملات طے کرتی ہیں، یا جن کے اوپر باہمی معاملات کے اوپر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند بناتی ہیں کہ وہ ان اصولوں کے اوپر عمل کر کے، ان ٹریٹیز کے اوپر عمل کر کے، یا ان کسٹمز کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ اپنے معاملہ طے کریں گی۔ وہ جو ٹریٹیز ہیں، وہ کسٹمز جو ہیں، وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں، یا وہ پرنسپل جو ہیں، ان کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لا جو ہے بیسیکلی جو ساورن اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان جو معاملات طے کیے جاتے ہیں، جن اصولوں کے مطابق ان کے معاملات طے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹائپس آف انٹرنیشنل ٹائپس آف انٹرنیشنل لا۔ ٹھیک اسٹوڈنٹ، یہاں پہ دو چار باتیں اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے، یہ جو ٹرم ہے، ٹرم آف انٹرنیشنل لا، دیٹ واز فرسٹ ٹائم یوزڈ بائی جرمی بینتھم۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کو جرمی بینتھم نے 1780 کے اندر جو ہے تھا وہ استعمال کیا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے اس کے لیے لا آف دا نیشنز کی ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ پھر جرمی بینتھم جو ہے اس نے 1780 کے اندر جو ہے یہ ٹرم استعمال کی انٹرنیشنل لا، اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو انٹرنیشنل لا کے اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اسکالرز تھے، انہوں نے پھر جو ہے یہ ٹرم جو تھی وہ استعمال کرنا شروع کر دی۔ تو انٹرنیشنل لا بیسیکلی جو ہے یہ جو ریاستیں ہیں، جو انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹس ہیں، جنہیں انٹرنیشنل پرسنالٹیز کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے یہ جو انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں، ان کا نفاذ جو ہے وہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ریاستوں کے اوپر ہوتا ہے، اور ریاستیں ان کے اوپر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہیں۔ اور یہی جو اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جن کے اوپر ریاستیں عمل کر کے اپنے باہمی معاملات کو طے کرتی ہیں، مثلا تجارت کرتی ہیں، یا کوئی پولیٹیکل ایشو ہے تو اس کو حل کرتی ہیں، تو ان اصولوں کو جو ہے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے انٹرنیشنل لا کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے انٹرنیشنل لا از اے سسٹم آف ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس بٹوین دا نیشنز دیٹ، یہ ہو گیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہاں جی، یہ آ گیا ہمارے پاس جو نیکسٹ سلائیڈ ہے، ٹائپس آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ تو یہاں بات کریں گے کہ there are how many types of international relations. International relations can be broadly divided into 3 types. تو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، 3 ٹائپس کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، یا 3 کائنڈس کے اندر جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1 کیا ہے، پبلک انٹرنیشنل لا، اور نمبر 2 ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، اور نمبر 3 ہے سپرا نیشنل انٹرنیشنل لا۔ تو انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، یا 3 مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا، پبلک انٹرنیشنل لا، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اینڈ سپرا نیشنل انٹرنیشنل لا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ اینڈ ڈفرینس بٹوین دا پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور سپرا نیشنل انٹرنیشنل لا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا فرسٹ ون از واٹ از دا ایگزامپل آف پبلک انٹرنیشنل لا۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور سپرا نیشنل انٹرنیشنل لا کی بات ہوگی۔ تو فرسٹ ون ہے واٹ از این ایگزامپل آف پبلک انٹرنیشنل لا۔ پبلک انٹرنیشنل لا کمپرائزز آف اے باڈی آف رولس۔ دیکھیں انٹرنیشنل لا کیا ہے، اے باڈی آف رولس اینڈ ریگولیشنس۔ پبلک انٹرنیشنل لا کیا ہے، اے باڈی آف رولز اینڈ ڈیفینیشن سب کی کم و بیش ایک جیسی ہوگی۔ تو ان کا جو نفاذ ہے، ان کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی، اس میں جا کر جو ہے یہ فرق ہو جاتا ہے، یا ان کے جو فریقین ہوں گے، جو پارٹیز ہوں گی جن کے اوپر انٹرنیشنل لا کا نفاذ ہوگا،
تو پارٹیز کے اعتبار سے جو ہے اس کو مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو کیا ہے پبلک انٹرنیشنل لا؟ comprises of body of rules which is concerned solely with the rights and obligations of the sovereign states. Dear students, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جن کا نفاذ صرف ساورن اسٹیٹس کے اوپر ہوتا ہے، ان کے باہمی تعلقات کے اوپر ہوتا ہے، ان کے باہمی کنڈکٹ کے اوپر ہوتا ہے، انٹریکشن کے اوپر ہوتا ہے، وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو پبلک انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے. پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے اس میں جو فریق ہوتے ہیں دونوں ریاستیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ریاست کا معاملہ دوسری ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے دا آفیشیل ریلیشنز جو ہوتے ہیں اسٹیٹس ریاستوں کے درمیان، جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے جن قوانین کا نفاذ ہوگا وہ پبلک انٹرنیشنل لا کہلائیں گے. تو پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے ان کا نفاذ صرف ساورن اسٹیٹس کے اوپر ہوتا ہے، انڈیویجولس کے اوپر نہیں ہوتا، یا گروپس کے اوپر نہیں ہوتا، یا پرائیویٹ افراد کے اوپر نہیں ہوگا. تو پبلک انٹرنیشنل لا کمپرائزز آف اے باڈی آف رولس which is concerned solely with the rights and obligations of the sovereign states. For example, United Nations Charter is a central instrument of public international law. تو جو یونائٹڈ نیشنز ہے UN جو ہے اس کا جو چارٹر ہے اس کا نفاذ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کا نفاذ جو ہے جو چارٹر آف دا UN ہے اس کا نفاذ صرف اور صرف ساورن اسٹیٹس کے اوپر ہوتا ہے. تو UN کا جو چارٹر ہے وہ بیسیکلی پبلک انٹرنیشنل لا کی ایک ایگزامپل ہے، بیسٹ ایگزامپل آف انٹرنیشنل لا ہے کہ UN کا جو چارٹر ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری ریاستوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ انڈیویجولس کے اوپر عائد نہیں ہوتی. اگر کوئی ریاست اس کی خلاف ورزی کرتی ہے یا کسی ریاست کے اندر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اسٹیٹ سے پوچھا جاتا ہے، انڈیویجول سے نہیں پوچھا جائے گا. تو جو پبلک انٹرنیشنل لا ہے اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے چارٹر آف دا UNO از اے سینٹرل انسٹرومنٹ آف پبلک انٹرنیشنل لا. نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. واٹ آر دا ایلیمنٹس آف پبلک انٹرنیشنل لا؟ تو جو پبلک انٹرنیشنل لا ہے اس کے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 لاز آف ٹریٹیز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دو جو ساورن اسٹیٹس ہوتی ہیں یا دو سے زائد جو ساورن اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان جو ٹریٹیز طے پاتے ہیں ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں دے آر کنسیڈرڈ ایز پبلک انٹرنیشنل لا. جس طرح نیٹو ایک ٹریٹی ہے، نارتھ اٹلانٹک جو ہے ٹریٹی جو ہے، اس طرح وارسا پیکٹ جو ہے، سیٹو ہے، سینٹو ہے. تو یہ جو ٹریٹیز ہوتے ہیں جب ریاستوں کے ساورن اسٹیٹس کے درمیان جتنے بھی ٹریٹیز پائے جاتے ہیں ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے دے ول بی کنسیڈرڈ ایز دا پبلک انٹرنیشنل لا. نمبر 2 پہ آ جائیں، لاز آف دا سیز، سمندروں کے قوانین. یہ جو ہے وہ کانٹیننٹل شیلف کیا ہے اور کنٹینیوس زون کیا ہے، سمندر جو ہے وہ میری ٹائم بیلٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی اس کے متعلق جو قوانین ہوتے ہیں یہ بھی پبلک انٹرنیشنل لا کہلاتے ہیں. تو سمندری پانی کے استعمال کے بارے میں، سمندری راستوں کے استعمال کے بارے میں، جو میری ٹائم بیلٹ ہے، کانٹیننٹل شیلف ہے، کنٹینیوس زون ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے جو بلاکیڈ کا سسٹم ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے وہ پبلک انٹرنیشنل کہلاتے ہیں، اور ان کا جو نفاذ ہے یا ان کی جو پابندی ہے وہ ریاستوں کے اوپر جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتی ہے. نیکسٹ ہے انٹرنیشنل کریمنل لاز. تو انٹرنیشنل کریمنل لاز ہیں دے آر آلسو کنسیڈرڈ ایز دا پبلک انٹرنیشنل لا. نیکسٹ ہے لاز آف دا وار، جنگی قوانین. تو جنگی قوانین کا نفاذ بھی جو ہے وہ اسٹیٹس کے اوپر ہوتا ہے، وہ انڈیویجولس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، نہ پرائیویٹ گروپس کے اوپر ہوتا ہے. تو جو لاس آف وار ہیں، جنگی قوانین جو ہیں کہ جنگ مثلا الٹیمیٹم دینا، جنگ سے پہلے جو ہے جو بین الاقوامی قانون ہے انٹرنیشنل لا جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے ریاست کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لا ہے اور اس کا نفاذ کس کے اوپر ہوگا؟ اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو جو لاز آف وار ہیں وہ بھی پبلک انٹرنیشنل لا کہلائیں گے. پھر ہے انٹرنیشنل ہیومینٹیرینس لا. تو ان کا جو تعلق ہے وہ بھی جو ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ہیں، جیسا UNO کا جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہے UNO نے 1948 کے اندر دیے ہیں. تو ان کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی ریاستوں کی ہی اوبلیگیشن ہوتی ہے. تو اس لیے جن قوانین کے اوپر ریاستوں کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جن کا نفاذ صرف ریاستوں کے اوپر ہوتا ہے،
تو وہ جو ہیں وہ پبلک انٹرنیشنل لا کہلائیں گے. اس میں اور بھی کچھ چیزیں شامل ہیں. نیکسٹ ہے ریفیوجیز لا. تو جو ریفیوجیز ہیں، جو مہاجرین ہوتے ہیں، جیسے افغانستان کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ جنگ سے متاثر ہو کر پاکستان میں داخل ہو گئے یا ایران میں چلے گئے. شام کے اندر جب جنگ ہوئی تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ دوسری ریاستوں میں چلے گئے. تو یہ جو ریفیوجیز جو ہوتے ہیں ان کے متعلق جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں دے آر آلسو کنسیڈرڈ ایز اے پبلک انٹرنیشنل لا. نیکسٹ ہے لاز آف ایکسٹراڈیشن. لاز آف ایکسٹراڈیشن تو تحویل ملزمان کے جو قوانین ہوتے ہیں، لاز آف ایکسٹراڈیشن جو ہے تو اس کو بھی جو ہے پبلک انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے کہ جب ایک ریاست سے کوئی شخص جرم کر کے دوسری ریاست میں فرار ہو جاتا ہے، دوسری ریاست میں پناہ لے لیتا ہے، تو اس مجرم کی یا اس ملزم کی متعلقہ ریاست کو واپسی جو ہے جس قانون کے تحت ہوگی وہ پبلک انٹرنیشنل لا کہلائے گا. وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ہے لاز آف ریکگنیشن آف اسٹیٹس. تو جب کوئی نئی ریاست قائم ہوتی ہے اس ریاست کو ریکگنائز کرنا جو ہے، اس کو تسلیم کرنا جو ہے، یہ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لا، پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے شمار ہوگا. تو پھر نیکسٹ ہے لاز آف ایکوائرنگ آف نیشنلٹی. تو جب ایک ریاست کا کوئی شخص جو ہے دوسری ریاست کی نیشنلٹی حاصل کرتا ہے یا وہ اپنی نیشنلٹی لوز کر لیتا ہے تو اس کا تعلق بھی جو ہے پبلک انٹرنیشنل لا کے ساتھ ہے. نیکسٹ ہے لاز آف اسٹیٹ سکسیشن. ریاستی جانشینی جو ہے یا گورنمنٹ کی جانشینی جو ہے تو اس کا تعلق بھی جو ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا کے ساتھ ہے. نیکسٹ ہے لاز آف ڈپلومیسی. تو جو سفارتکاری کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، سفارتکاری کیا ہے، سفارتکاری کیسے ہوتی ہے، ایک ریاست کے سفارتکار دوسری ریاست میں کیسے ٹھہرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کون سی جو ہیں وہ سہولتیں وہاں پہ حاصل ہوتی ہیں، تو یہ سارے جو سفارتکاری کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں یہ سب جو ہیں یہ پبلک انٹرنیشنل لا جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہے لاز آف نیوٹرلٹی. تو جنگوں کے اندر جو ہے کچھ ریاستیں جو ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کر دیتی ہیں. تو نیوٹرل اسٹیٹ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، نیوٹرل اسٹیٹس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا کے ساتھ ہے. تو لاز آف نیوٹرلٹی جو ہے یہ بھی کیا کہلائیں گے، پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کہلائیں گے. اس کے علاوہ جو پبلک انٹرنیشنل لا ہے لاز آف کنٹرابینڈ. تو کنٹرابینڈ کی مینس ممنوع اشیاء کی تجارت. تو آپ جو ہیں وہ جب کوئی کسی ریاست کا جو شپ ہے وہ سمندر کے اندر سفر کرتا ہے تو اس کو کون سی جو چیزیں جو ہیں وہ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے اور کون سی چیزوں کو وہ اس کو جو ہے منع کیا جاتا ہے. تو ایسا ساز و سامان جس سے دوسری ریاست کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہو یا دوسری ریاست کی سالمیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو تو وہ جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے جو ہے اس سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی یہ ممنوع جو اشیاء ہیں، ممنوع اشیاء کی جو تجارت ہے کے متعلق جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے دے آر آلسو کنسیڈرڈ ایز دا پبلک انٹرنیشنل لا. تو یہ بھی پبلک انٹرنیشنل لا ہے. پھر لاز آف بلاکیڈ ہے، ناکہ بندی کر دینا. ایک ریاست دوسری ریاست کی جو ہے وہ بلاکیڈ کرتی ہے، جیسے امریکہ نے ایران کی بلاکیڈ کی ہے، امریکہ نے جو ہے وہ عراق کی بھی بلاکیڈ کی ہے. تو امریکہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دنیا کے کئی ریاستوں کے اندر جو ہے اس حربے کو استعمال کیا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایشو ہوتا ہے. ایک ریاست دوسری ریاست کے خلاف جو ہے بلاکیڈ کرتی ہے. تو بلاکیڈ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں یہ بھی جو ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا کہلائیں گے. اور اس کے بعد ہے لاز آف نیوٹرلٹی، یہ بات ہو چکی ہے. اور لاسٹ پہ ہے لاز آف اسائلم، جو پناہ لینا ہے ایک ریاست کا دوسری ریاست کے اندر، ایک ریاست کے شہری کا دوسری ریاست کے شہریوں میں سیاسی پناہ لے لینا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کہلاتا ہے. آئیے نیکسٹ جو ہے لاسٹ پہ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہو از دا فادر آف پبلک انٹرنیشنل لا. تو ہو از دا فادر آف پبلک انٹرنیشنل لا؟ دا اسٹیٹس مین اینڈ ڈپلومیٹ گروشش ہیز بین کالڈ دا فادر آف انٹرنیشنل لا. تو فادر آف انٹرنیشنل لا جو ہے یا فادر آف پبلک انٹرنیشنل لا جو ہے یا فادر آف پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے گروشش، جو کہ ایک اسٹیٹس مین تھا، ڈپلومیٹ تھا، ایک رائٹر بھی ہے، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہے. تو جو گروشش ہے اس کو جو ہے فادر آف انٹرنیشنل لا بھی کہا جاتا ہے، فادر آف پبلک انٹرنیشنل لا بھی ہے، اور اسی کو جو ہے فادر آف پرائیویٹ انٹرنیشنل لا بھی کہا جاتا ہے، جو ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو نیکسٹ ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. تو دوبارہ سن لیجیے گا
کہ جو یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ لے کے آ رکھا ہوں، جو پرائیویٹ انٹرنیشنل جو پبلک انٹرنیشنل لا ہے وہ کیا ہے؟ پبلک انٹرنیشنل لاز کا جو نفاذ ہے وہ ریاستوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ ساورن سٹیٹس کے اوپر ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے اوپر، اس کا تعلق ریاستوں کے ساتھ ہے۔ ریاستوں کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو مختلف معاملہ طے کرتی ہیں، تو انہیں جن قوانین کے ذریعے حل کیا جاتا ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لاز کہلاتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم آ رہے ہیں پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز کے متعلق، تو یہاں پہ صرف میں ایک آپ کو ہنٹ دوں گا، پھر ہم آگے بات لے کر چلیں گے۔ جو پبلک انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں اس میں ایک فریق جو ہے اسٹیٹ ہوتی ہے، اور دوسرا فریق جو ہے کسی دوسری ریاست کا انڈیویجول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پبلک انٹرنیشنل لاز ہیں اس میں دونوں فریق سٹیٹس ہیں، ساورن سٹیٹس ہیں، ایک طرف سٹیٹ ہے دوسری بھی سٹیٹ ہے۔ لیکن جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہیں اس میں جو فریق ہوں گے اس میں ایک ریاست ہوگی، اور کسی دوسری ریاست، دوسرا فریق کون ہوگا؟ کسی دوسری ریاست کے سٹیزنس ہوں گے، یا کسی دوسری ریاست کے جو انڈیویجولز ہیں وہ اس میں انوالو ہوں گے۔ تو یہ ایسے قوانین جو ایک ریاست اور کسی دوسری ریاست کے جو سٹیزنز ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان کو طے کرنے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے ہم چلتے ہیں۔ واٹ از پرائیویٹ انٹرنیشنل لا؟ تو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ ان سمپل ورڈز ڈیفینیشن ہے، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا از دا پارٹ آف لا آف اینی اسٹیٹ۔ تو ایک بات تو یہ رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، جو ڈفرینس ہے بٹوین پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں دے آر دا پارٹ آف دا نیشنل لا آف اے اسٹیٹ۔ تو کسی بھی ریاست کا جو قومی قانون ہوتا ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، تو ہر ریاست جو ہے اس کے جو نیشنل لاز ہوتے ہیں، جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اسی کا ہی حصہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہوتا ہے۔ تو ہر ریاست کا پرائیویٹ انٹرنیشنل لا دوسری ریاست کے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا سے مختلف ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں یا پبلک انٹرنیشنل لاز ہیں وہ تمام ریاستوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں، یعنی تمام ریاستوں کے لیے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ایکول ہوگا جو پبلک انٹرنیشنل لاز ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہیں وہ ہر ریاست کے دوسری ریاست سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ پبلک انٹرنیشنل لا میں اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے۔ پہلا بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں اس میں ایک فریق ریاست اور دوسرا فریق کسی دوسری ریاست کا شہری ہوگا، اور جو دوسرا فرق یہ ہے کہ جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں یہ ہر ریاست کا جو نیشنل لا ہوتا ہے، ہر ریاست کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو تیسرا فرق اس میں یہ آ جائے گا کہ ہر ریاست کا پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ دوسری ریاست کے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا سے مختلف ہوگا۔ آئیے اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا is that part of law of any state which comes into operation when a court is called upon to determine the suit یہاں سوٹ سے مراد ہے کیس، مقدمہ، the containing a foreign element۔ میں آپ کو ایک بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں، پھر یہ ساری چیز بہت آسان ہو جائے گی، بہت کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں سے ایک شخص جو ہے وہ جاب کے سلسلے میں، وہ سیاحت کے سلسلے میں، وہ جو ہے اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں وہ دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، سپوز کہ وہ UK میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سٹیزن ہے ہی از فرام پاکستان یا انڈیا، کسی بھی ملک سے وہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کا یا انڈیا کا کوئی شہری جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم کی غرض سے جو ہے، یا اپنے جاب کی غرض سے جو ہے، یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار ریلیٹیوز کو ملنے کے لیے جو ہے وہ UK میں چلا جاتا ہے۔ اب UK میں جا کر جو ہے وہ وہاں پہ کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، UK کے کسی قانون کی خلاف ورزی اس سے ہو جاتی ہے۔ تو UK کے اندر اب معاملہ کیا ہے؟ ایک ریاست کا اور دوسرا فریق کسی دوسری ریاست کا شہری ہے، وہ پاکستان کا ہو سکتا ہے، ہی میں بی فرام انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا۔ تو معاملہ بیسیکلی کیا ہے؟ دو مختلف اس میں آ جائیں گے، ایک ریاست ہے اور کسی دوسری ریاست کا، تو یہ انٹرنیشنل ایشو ہوگا، اس لیے اس کو انٹرنیشنل لا کہا جائے گا۔ لیکن چونکہ فریقین مختلف ہیں اس لیے یہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہلائے گا۔ اب جو
यूके गवर्नमेंट होगी वो उसको अपने मुकामी जो उनका नेशनल लॉ होगा उसके मुताबिक जो है उस मुकदमे को जो है डील करेगी। और ये मुकदमा कहाँ चलेगा? यूके की अदालत में चलेगा, किसी इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं चलेगा। वो चलेगा कहाँ पे चलेगा? यूके की अदालत में चलेगा। इस तरह जो है अगर कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आ जाता है और यहाँ पाकिस्तान में आकर जो है वो पाकिस्तान के किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको जो है उसका मुकदमा कहाँ चलेगा? पाकिस्तान की अदालत में चलेगा। क्योंकि वो उसका तल्लुक किसी दूसरी रियासत के साथ है तो मामला तो इंटरनेशनल हो जाएगा। चूँकि अफ्रीकैन एक प्राइवेट फ़र्द है और दूसरा स्टेट है तो इसलिए इसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाएगा और वो मुकदमा जो है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। तो पाकिस्तान का जो बेसिक आइन है उसका वो हिस्सा जो दूसरी रियासत के शहरियों दूसरी रियासत के उन शहरियों के मामलों को डील करता है जो पाकिस्तान में आते हैं तो उसको जो है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहा जाएगा। आई थिंक मैं ये बात आपको समझाने में किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ। अगर कोई इशू हो तो आप जो है वो इनबॉक्स में जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं तो फिर हम वहाँ पे जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसको दोबारा देख लीजिएगा मजमूई तौर पे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज ए पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी स्टेट। तो आपने ये रखना है कि ये रियासत के कौमी कानून का हिस्सा होता है। विच कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन ए कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन टू डिटरमन द सूट से मतलब यहाँ क्या है? केस करना, मुकदमा करना, दावा कर देना। कंटेनिंग ए फॉरेन एलिमेंट, जो भी फॉरेन एलिमेंट है अगर किसी दूसरी रियासत के मामला में वो इंटरफेयर कर रखा है तो वहाँ पे जो है उसके साथ जो मामला तय किया जाएगा वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किया जाएगा। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो उस रियासत के कौमी कानून का ही हिस्सा होता है। जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं जिस तरह यूएनओ जो लॉज बनाता है या यूरोपियन यूनियन लॉज बना रखी है तो वो जो है वो किसी रियासत के कौमी कानून का हिस्सा नहीं होते। तो उनका निफाज बरह रास्त रियासतों के ऊपर होगा, रियासतें उनके ऊपर अमल करने की जो है वो पाबंद होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया, हु इज़ द फादर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो प्राइवेट इंटरनेशनल मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रोशिश है, होगो ग्रोशिश जो है जिसका ताल्लुक हॉलैंड के साथ था, वो डच था और उसका ताल्लुक हॉलैंड के साथ है, तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फादर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड फादर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो आपने ग्रोशिश का नाम जो है वो याद रखना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ मोस्टली डिराइव्स फ्रॉम द नेशनल लॉज। तो एक बात याद रखिएगा कि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो कहाँ से ड्राइव किए जा रखे हैं? वो नेशनल लॉज, किसी भी रियासत के जो कौमी कवानीन हैं, जो नेशनल लॉज हैं, वहाँ से लिए जाते हैं, या दे आर द पार्ट ऑफ द नेशनल लॉज ऑफ एनी स्टेट। और नेक्स्ट क्या है? ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज। तो हर रियासत जो है, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन प्राइवेट लॉज। तो हर रियासत के जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज हैं वो अपने होते हैं, दूसरी रियासत से मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी रियासत से मुख्तलिफ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब का कानून ये है कि अगर कोई शख्स जो है वहाँ पे फ़र्ज़ करें कि चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, ये कानून है सऊदी अरब का। लेकिन अगर सऊदी अरब का एक शहरी जो है वो मसलन बरतानिया में चला जाता है या पाकिस्तान में आ जाता है, यहाँ पे आकर वहीं जो है क्राइम कमिट करता है, लेकिन यहाँ का कानून हाथ काटने का नहीं है। तो यानी जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो हर रियासत के दूसरी रियासत से मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ उसको सज़ा जो है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दी जाएगी, और जो सऊदी अरब के अंदर जिस शख्स ने क्राइम किया है, चोरी का जो है किया है, तो उसको सज़ा सऊदी अरब के कानून के मुताबिक दी जाएगी। तो जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो दुनिया की तमाम रियासतों में इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते, जबकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, और वो तमाम रियासतों के ऊपर जो है वो यकसा नाफज होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज होते हैं वो स्टेट टू स्टेट जो है वो मुख्तलिफ होंगे। देखिएगा इसको, ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज एंड द applications of private international laws differ from one jurisdiction to the next। तो इसकी जो एप्लीकेशन होगी इन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज हैं वो भी जो है वो मुख्तलिफ होगी, मुख्तलिफ केसेस के अंदर उसकी नोयत जो है वो मुख्तलिफ होगी। नेक्स्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट ऑफ काइंड ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉ। तो पहला था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दूसरा है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और ये है सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉ। तो सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉ क्या है? सुप्रा नेशनल लॉ form of international law wherein sovereign nations submit to the judicial decisions to a common tribunal। देखें, कुछ रियासतें मिलकर जो है एक ट्रिब्यूनल बना लेती हैं, जस्ट लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रियासतें उनके ऊपर फिर अमल करने की पाबंद हो जाती हैं। तो गोया अब एक तरफ हम क्या कहते हैं, एक तरफ हम ये कहते हैं कि रियासत सॉवरन होती है। जब हम ये बात करते हैं कि स्टेट्स आर सॉवरन, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती हैं, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन कुछ रियासतें अपनी मर्ज़ी से एक ट्रिब्यूनल बना लेती हैं, कोई इंटरनेशनल कोर्ट बना लेती हैं, कोई यूनियन बना लेती हैं, कोई भी वो इंस्टीट्यूशन बना लेती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस बना लेती हैं, और अपनी मर्ज़ी से उसको ये अथॉरिटी दे देती हैं उस यूनियन को या उस ट्रिब्यूनल को या उस कोर्ट को कि उनके जो बाहमी मामलात होंगे उसके मतलब ये दायरा जो फैसले करेगा हम उसके अमल करने के पाबंद होंगे। अब जब ये बात होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ट्रिब्यूनल कुछ रियासतों ने मिलकर बनाया है उसको रियासत के ऊपर बढ़तरी हासिल हो गई है। तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो क्या कहेंगे, वो उसको कहा जाएगा सुप्रा नेशनल लॉस कहा जाएगा, सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉस कहा जाएगा। तो ऐसे ट्रिब्यूनल्स जो मॉडर्न जो सॉवरन स्टेट्स बनाती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाती हैं और अपनी मर्ज़ी से ही उसके ऊपर उसके बनाए हुए कवानीन को अपने ऊपर नाफज कर लेती हैं या ये मुआहदा कर लेती हैं कि ये ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करेगा हम उसकी पाबंद होंगी, तो उसके बनाए हुए जो कवानीन हैं उनको सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया जाएगा। आगे देखते हैं, सुप्रा नेशनल लॉ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी एक इंटरनेशनल लॉ की ही किस्म है। वेयर इन सॉवरन नेशंस सबमिट टू द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ ए कॉमन ट्रिब्यूनल। इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सॉवरन स्टेट्स नेगोशिएट्स विद ईच अदर। अब जो पब्लिक, देखें अहम बात यह है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉज हैं उनका नफाज भी स्टेट्स के ऊपर होता है और जो सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉज हैं उनका नफाज भी रियासतों के ऊपर होता है। दोनों का नफाज स्टेट के ऊपर हो रहा है और दोनों की फ्री कैन कौन है? स्टेट हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉज हैं वो यहाँ पे डेफिनेशन देखें, बहुत क्लियर बात हो गई है। इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉज सॉवरन स्टेट्स नेगोशिएट विद ईच अदर। तो उसमें जब कोई इशू होता है, मसलन पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई इशू है, बाउंड्रीज लाइन का इशू है, तजारत करनी है, तो दोनों रियासतें क्या करेंगी? आपस में नेगोशिएशन करेंगी। नेगोशिएशन करने के बाद इत्तफाक़ ऐसे वो कुछ चीज़ें तय कर लेती हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इशू हो सकता है, पाकिस्तान और ईरान का इशू हो सकता है, किसी दुनिया के किसी भी दो मुल्कों का इशू हो सकता है। तो वो उस मसले को हल करने के लिए नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएशन करने के बाद, डायलॉग करने के बाद वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लेंगे। मामला 2 रियासतों का भी हो सकता है, 10 रियासतों का भी हो सकता है, 50 रियासतों का भी, या तमाम रियासतों का भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, नेगोशिएशंस के ज़रिए रियासतें जो हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो डिज़ाइन कर लेती हैं। तो वो हो जाएगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, यानी वो ख़ुद उसमें फ्री होती हैं। लेकिन जो सुप्रा नेशनल लॉस होते हैं उसमें रियासत जो है वो एक बॉडी बना देती हैं और उसको अथॉरिटी दे देती हैं कि वो फैसले करेगी। उसमें वो उस नेगोशिएशन के अंदर शामिल नहीं होती, वो एक बॉडी बना देंगी। वो जो है उसको इंटरनेशनल कोर्ट कहा जा सकता है, ट्रिब्यूनल कहा जा सकता है, उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो वो बॉडी जो है वो अब रियासतों के दरमियान जब कोई मामला होगा तो वो मुकदमा उस बॉडी के सामने पेश होगा, वो बॉडी फैसला करेगी और उस फैसले के ऊपर अमल करना जो है, रियासतें ये पहले से ही बात मान चुकी होती हैं कि हम इनके ऊपर अमल करने की पाबंद होंगी। तो ऐसे लॉस को जो है वो सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉस कहा जाएगा। अब दोबारा इसका आगेगा, इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉज सॉवरन स्टेट्स नेगोशिएट विद ईच अदर वाइल सुप्रा नेशनल लॉ इन्वॉल्व्स ट्राइब्यूनल आउटसाइड ऑफ एंड अबव द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो जो सुप्रा नेशनल लॉस होंगे वो रियासत की अथॉरिटी से बाला होंगे, मावरा स्टेट कवानीन होंगे।
यानी वो अथॉरिटी जो बनेगी वो रियासत के से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, इसलिए उसको सुप्रा नेशनल लॉज जो है वो कहा जाएगा। आगे मज़ीद इसके ऊपर बात है, सुप्रा नेशनल लॉ इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सुप्रा नेशनल लॉ क्या है? दैट इज़ द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ सॉवरन नेशंस। तो इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सॉवरन नेशंस। जो सॉवरन नेशंस होती हैं, सॉवरन स्टेट्स हैं, वो क्या करते हैं? उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको मुतय्यन कर देते हैं, यानी उनकी लिमिटेशन, उनकी हदबंदी कर देते हैं कि इससे अगला मामला जो है वो उसमें रियासत जो है वो गैर मौसर हो जाएगी और उसमें रियासत की मर्ज़ी नहीं चलेगी, उसमें उस बॉडी की मर्ज़ी चलेगी जो कुछ रियासतों ने मिलकर जो है वो तश्कील दे रखी है। Based on the limitations of the rights of the sovereign states between one another, it is distinguished from public international law because in supranational law, nations explicitly submit their right to make judicial decisions by treaty to a set of common tribunal. जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हैं और जो सुप्रा इंटरनेशनल लॉ हैं उनमें फ़र्क ये है कि सुप्रा इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या होगा कि रियासतें जो हैं अपनी रजामंदी से जो हैं एक ट्रीटी करती हैं, जिसके नतीजे में एक वो ट्रिब्यूनल कायम कर देती हैं और वो ट्रिब्यूनल जो है उसको ये राइट दे दिया जाता है कि अगर इन रियासतों के दरमियान जो है कोई तनाज़ा होगा तो वो ट्रिब्यूनल जो है वो उसका फ़ैसला करेगा और रियासत उस फैसले के ऊपर अमल करने की पाबंद होगी। तो गोया उस ट्रिब्यूनल को रियासत के ऊपर जो है बरतरी हासिल हो गई है। तो ये है सुप्रा इंटरनेशनल लॉज। लेकिन जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होंगे उसमें रियासतें बाहमी रजामंदी से जो है कोई फ़ैसला कर लेती हैं, कोई असूल बना लेती हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेती हैं, तो वो फिर वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो कंसीडर होंगे। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड द सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर द ओनली ग्लोबली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स। तो इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें जो एग्जांपल्स यहाँ पे दो क्या हैं? सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसले करती है तो रियासतों को जो है उन फैसलों को मानना पड़ता है। सिक्योरिटी काउंसिल का आप यूँ समझ लें कि उसके फैसले जो हैं वो आर्डर का, हुक्म का दर्जा रखते हैं। तो उसमें रियासतों ने अथॉरिटी जो है सिक्योरिटी काउंसिल को दे रखी है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई मुकदमा पेश होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसके बारे में फ़ैसला दे सकती है कि उसके ऊपर अमल करना फिर ज़रूरी हो जाता है। एंड सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन सच है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको भी जो है वो सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉज का जो है स्टेटस हासिल है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो डिसीजंस करेगी वो भी जो है वो सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल लॉज ही कहलाएंगे। जो वो असूल बनाएगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो डिज़ाइन करेगी या सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। एक और एग्जांपल इसमें है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी एक ऐसी अथॉरिटी है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मेंबर्स ममालिक हैं उनके बारे में वो डिसीजन करती है, फैसले करती है और मेंबर रियासतों को उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी उसके जो बनाए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो भी उन रियासतों के लिए जो उसकी मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए सुप्रा इंटरनेशनल लॉ का दर्जा रखते हैं और वो रियासतें जो हैं वो पाबंद होती हैं कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर जो है वो अमल करें। तो तीन एग्जांपल होगी, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन यूनियन जो है ये सुप्रा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या सुप्रा नेशनल इंटरनेशनल रूल्स या रेगुलेशन बनाने की जो है वो अथॉरिटी हैं। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड है, नेटो की बात आ गई है। नेटो इज़ नॉट ए सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो जो है वो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज़ द प्लेटफॉर्म विच अलाउस मेंबर कंट्रीज़ टू मीट एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। तो जो नेटो जो है ये कलेक्टिव डिसीजंस करता है, मसलन वहीं बाहमी मुशावरत से मशवरा करता है। तमाम मेंबर स्टेट्स इकट्ठी होती हैं और उसके बाद उन्होंने कोई डिसीजन लेना होता है बाहमी मशवरे से जो है। यानी नेटो कोई ऐसी, उसके अंदर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो फैसला करने के बाद मेंबर रियासतों को पाबंद करे कि वो इसके ऊपर अमल करें। ऐसा नहीं है। जब भी कोई इशू होगा जिसका तल्लुक नेटो के साथ होगा
تو نیٹو ممبر جو ہیں وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں اور نیگوشیشن کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے باہمی رضامندی سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس لیے نیٹو جو ہے اس کو سپرا انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں کہا جاتا. نیٹو از ناٹ اے سپرا نیشنل آرگنائزیشن. اٹ از پلیٹ فارم which allows member countries to meet and take collective decisions, enabling them to achieve national security objectives through collective efforts. تو وہ جو نیٹو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹس جو ہے کرتا ہے، تمام ممبر جو ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو ممبر اسٹیٹس کو حکم دے کہ وہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اس لیے نیٹو کو جو ہے وہ سپرا انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا جاتا. نیکسٹ ہے واٹ آر سپرا نیشنل پاورس. تو سپرا نیشنل پاورس کیا ہیں؟ دا ٹرم سپرا نیشنل ریفرس ٹو این انٹرنیشنل گروپ آف اسٹیٹس. تو جو سپرا نیشنل ہے وہ ہے گروپ آف اسٹیٹس دیٹ گیوس یونین نیگوشیشنز اتھارٹی ٹو انٹرفیئر ان دا میٹرس آف کنسرننگ ایچ ممبر اسٹیٹس ساورینٹی. تو جو سپرا نیشنل اتھارٹی بن جاتی ہے، جو ٹریبیونل ہے یا جو یونین بن گئی ہے یا کوئی گروپ آف اسٹیٹ ہے جس کو سپرا نیشنل اتھارٹی کا اسٹیٹس حاصل ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کی ساورینٹی کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر سکتی ہے. ساورینٹی کے اندر انٹرفیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ریاست کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ یہ کرے اور یہ نہ کرے. یہ ہے کسی بھی ریاست کی ساورینٹی کے اندر انٹرفیئرنس کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹس آر ساورن، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی کی خود مالک ہیں اور کوئی ریاست جو ہے کسی دوسری ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، کوئی ادارہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ہر ریاست اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کام کرے گی، نہ تو اس کو ایکسٹرنلی نہ انٹرنلی جو ہے اس کو کسی کام کے لیے فورس نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر ریاستیں رضامندی سے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لیتی ہیں جس کو وہ اتھارٹی دے دیتی ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے وہ اپنے ڈیسیژن دے گی اور ریاستیں اس کی پابندی کریں گی، تو اس کو جو پھر جو ہے وہ سپرا نیشنل انٹرنیشنل اتھارٹی جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا واٹ از دا میننگ، ڈیفینیشن اینڈ ٹائپس آف انٹرنیشنل ریلیشنز. تو اس میں ہم نے 3 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. ایک تو ہم نے انٹرنیشنل ریلیشن کو یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کے میننگز کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو مختلف اقسام ہیں جس میں نمبر 1 ہے پبلک انٹرنیشنل لا، نمبر 2 ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، اور نمبر 3 ہے سپرا نیشنل انٹرنیشنل لا. 3 اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور نیکسٹ ہماری ویڈیو بھی انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر ہوگی. تو اجازت دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ می یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیج پولیٹیکل سائنٹسٹ. Once again, thanks for watching my YouTube channel.